کچھ لوگ ماہ رمضان کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں کہ پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے، اور اس بنا پر الگ الگ فضائل اور پھر الگ الگ وظیفے یعنی دعائیں وغیرہ سیکھتے سکھاتے نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یاد رکھیں کہ رمضان میں صرف رحمت، مغفرت اور برکت ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی انلیمیٹڈ فضائل اور خوبیاں ہیں، گننے بیٹھیں تو شاید شمار ہی نہ کر سکیں۔ یہ صلہ رحمی کا مہینہ ہے، معاف کرنے کا مہینہ، قربانیاں دینے کا نام، عفو درگزر، محبت، تو ہم تو شمار ہی نہیں کر سکتے۔ اس بنا پر ماہ رمضان کو صرف رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی 3 حصوں میں تقسیم کر دینا یہ سراسر زیادتی ہوگی۔ کسی کو حق نہیں کہ اللہ کی غیر محدود رحمتوں کو محدود کرے اور اسے صرف 3 کیٹیگریز میں تقسیم کر دے کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے تو رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین ہی پڑھیں، یہ وظیفہ کریں، یا اسی طرح رحم کی کچھ اور دعائیں سکھائی جاتی ہیں۔ دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے تو استغفار کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اسی طرح مغفرت کی کچھ اور دعائیں۔ اصل میں جو بات ثابت نہیں ہوتی تو جتنے منہ اتنی باتیں ہو جاتی ہیں۔ چونکہ ایسی کوئی تقسیم شریعت میں نہیں ہے تو جب اپنی طرف سے یہ تقسیم کرتے ہیں تو پھر مختلف دعائیں منظر عام پر آتی ہیں۔ آخری عشرے کی دعا بھی اللہم اجرنی من النار، رمضان ہو یا غیر رمضان، پہلا عشرہ ہو یا آخری عشرہ، ہر وقت اللہ سے اس کی رحمت، برکت، مغفرت اور جنت کا سوال کرتے رہنا چاہیے۔ اور رمضان تو رحمت عام ہے، پورا مہینہ۔ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1079 ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ رمضان شروع ہو تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یاد رہے کہ یہ سلسلہ پورے ماہ عام ہوتا ہے، رحمت کو پہلا عشرہ، مغفرت کو دوسرا عشرہ اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا، ایسی کوئی تخصیص شریعت نے نہیں کی۔ اسی طرح جامع ترمذی میں حدیث نمبر 682 ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کی پہلی رات ہی شیاطین اور سرکش جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا۔ اسی طرح جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور کوئی دروازہ بھی بند نہیں رہتا، اور ایک آواز لگانے والا صدا لگاتا ہے، اے خیر کے متلاشی آگے بڑھ، اور اے شر پسند باز رہ۔ اور اللہ تعالیٰ ہر رات لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے۔ اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ تو دیکھیں کہ اللہ نے پورے مہینے کے لیے یہ آفر لگائی اور ہم اسے صرف آخری عشرہ، پہلا عشرہ یا درمیانی عشرے کے ساتھ الگ الگ تقسیم کریں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ سہولت کے لیے ہے۔ یاد رہے کہ سہولت تو عام میں، فراوانی میں ہوتی ہے، قید، تنگی اور مخصوص کرنے میں نہیں۔ اور یہاں میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز سنت کی اویئرنیس پھیلائیں، کیونکہ بدعات بڑھتی جا رہی ہیں، سنتیں مٹتی جا رہی ہیں۔ میں نے بہت سی علم کا شوق رکھنے والی بہنوں سے سنا کہ استاذہ پلیز بتائیے کہ پہلے عشرے کی دعا کون سی ہے، فلاں نے یہ بتائی، فلاں نے وہ بتائی، اسی طرح آخری عشرہ اور درمیانہ عشرہ یہ بھی کنفرم کر دیجیے۔ تو کنفرمیشن یہی ہے کہ ایسی کسی تقسیم اور تخصیص کی شریعت میں کوئی بنیاد نہیں۔ البتہ اس حوالے سے ایک روایت عام طور پر زبان زد عام ہے کہ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرَهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، کہ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ یاد رہے کہ محدثین نے اس روایت کو ضعیف جداً قرار دیا ہے اور منکر تک کہا ہے، لہٰذا اللہ کی وسعتوں کو کم مت کریں۔
باری تعالیٰ ہماری ضروریات کو بھی اور مناجات کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔